کلپ نمبر 938۔ اس کلپ میں آپ قرآن پاک کی سورہ نور کی آیت نمبر 2 اور 3 کی تلاوت، ترجمہ قرآن اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدۃ ولا تأخذکم بہما رأفۃ فی دین اللہ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ ترجمہ، جو زنا کرنے والی عورت اور زنا کرنے والا مرد ہو تو ان میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے لگاؤ، اور اگر تم اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو تو تمہیں اللہ کے دین میں ان پر کوئی ترس نہ آئے، اور چاہیے کہ ان کی سزا کے وقت مسلمانوں کا ایک گروہ موجود ہو۔ الزانیۃ والزانی، جو زنا کرنے والی عورت اور زنا کرنے والا مرد ہو۔ اس آیت سے اللہ تعالیٰ نے حدود اور احکام کا بیان شروع فرمایا۔ سب سے پہلے زنا کی حد بیان فرمائی اور حکام سے خطاب فرمایا کہ جس مرد یا عورت سے زنا سرزد ہو تو اس کی حد یہ ہے کہ اسے 100 کوڑے لگاؤ۔ غیر محسن زانی کی سزا، یاد رہے کہ حد ایک قسم کی سزا ہے جس کی مقدار شریعت کی جانب سے مقرر ہے کہ اس میں کمی بیشی نہیں ہو سکتی، اور اس سے مقصود لوگوں کو اس کام سے باز رکھنا ہے جس کی یہ سزا ہے۔ اور اس آیت میں بیان کی گئی زنا کی حد آزاد غیر محسن کی ہے، کیونکہ آزاد محسن کا حکم یہ ہے کہ اسے رجم کیا جائے، جیسا کہ حدیث شریف میں وارد ہے کہ حضرت ماعز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم سے رجم کیا گیا۔ محسن وہ آزاد مسلمان ہے جو مکلف ہو اور نکاح صحیح کے ساتھ خواہ ایک ہی مرتبہ اپنی بیوی سے صحبت کر چکا ہو، ایسے شخص سے زنا ثابت ہو تو اسے رجم کیا جائے گا۔ اور ان میں سے ایک بات بھی نہ ہو، مثلا آزاد نہ ہو یا مسلمان نہ ہو، عاقل بالغ نہ ہو، یا اس نے کبھی اپنی بیوی کے ساتھ صحبت نہ کی ہو، یا جس کے ساتھ صحبت کی ہو اس کے ساتھ نکاح فاسد ہوا ہو، تو یہ سب غیر محسن میں داخل ہیں، اور زنا کرنے کی صورت میں ان سب کا حکم یہ ہے کہ انہیں 100 کوڑے مارے جائیں۔ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ، تمہیں ان پر کوئی ترس نہ آئے۔ اس آیت کا معنی یہ ہے کہ ایمان والوں پر لازم ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے دین کے معاملے میں انتہائی سخت ہوں، اور اس کی نافذ کردہ حدود کو قائم کرنے میں کسی طرح کی نرمی سے کام نہ لیں کہ کہیں اس کی وجہ سے حد نافذ کرنا ہی چھوڑ دیں یا اس میں تخفیف کرنا شروع کر دیں۔ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور چاہیے کہ ان کی سزا کے وقت مسلمانوں کا ایک گروہ موجود ہو، یعنی جب زنا کرنے والوں پر حد قائم کی جا رہی ہو تو اس وقت مسلمانوں کا ایک گروہ وہاں موجود ہو تاکہ زنا کی سزا دیکھ کر انہیں عبرت حاصل ہو اور وہ اس برے فعل سے باز رہیں۔ الزانی لا ينكح الا زانیۃ او مشرکۃ والزانیۃ لا ينكحها الا زان او مشرک وحرم ذلك على المؤمنین۔ ترجمہ، زنا کرنے والا مرد بدکار عورت یا مشرکہ سے ہی نکاح کرے گا، اور بدکار عورت سے زانی یا مشرک ہی نکاح کرے گا، اور یہ ایمان والوں پر حرام ہے۔ الزانی لا ينكح الا زانیۃ او مشرکہ، زنا کرنے والا مرد بدکار عورت یا مشرکہ سے ہی نکاح کرے گا۔ ارشاد فرمایا کہ زنا کرنے والا مرد بدکار عورت یا مشرکہ سے ہی نکاح کرنا پسند کرے گا، اور بدکار عورت سے زانی یا مشرک ہی نکاح کرنا پسند کرے گا، کیونکہ خبیث کا میلان خبیث ہی کی طرف ہوتا ہے، نیکوں کو خبیثوں کی طرف رغبت نہیں ہوتی۔ اس آیت کا ایک معنی یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ فاسق و فاجر شخص نیک اور پارسا عورت سے نکاح کرنے کی رغبت نہیں رکھتا، بلکہ وہ اپنی جیسی فاسقہ فاجرہ عورت سے نکاح کرنا پسند کرتا ہے۔ اسی طرح فاسقہ فاجرہ عورت نیک اور پارسا مرد سے نکاح کرنے کی رغبت نہیں رکھتی، بلکہ وہ اپنے جیسے فاسق و فاجر مرد سے ہی نکاح کرنا پسند کرتی ہے۔ شان نزول، اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ مہاجرین میں سے بعض بالکل نادار تھے، نہ ان کے پاس کچھ مال تھا نہ ان کا کوئی عزیز قریب تھا، اور بدکار مشرکہ عورتیں دولت مند اور مالدار تھیں۔ یہ دیکھ کر کسی مہاجر کو خیال آیا کہ اگر ان سے نکاح کر لیا جائے تو ان کی دولت کام میں آئے گی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے انہوں نے اس کی اجازت چاہی تو اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور انہیں اس سے روک دیا گیا۔ وحرم، اور حرام ہے، یعنی بدکاروں سے نکاح کرنا ایمان والوں پر حرام ہے۔ یاد رہے کہ ابتدائے اسلام میں زانیہ عورت سے نکاح کرنا حرام تھا، بعد میں اس آیت
وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنکُم، ترجمہ اور تم میں سے جو بغیر نکاح کے ہوں ان کے نکاح کر دو، سے یہ حکم منسوخ